السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ مذاکرات کے خاتمے کے بعد پی ٹی آئی جو کچھ باہر کرے گی اس کا رسپانس حکومت دے گی، یہ کس نے کہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اسٹیٹ بینک نے شرح سود کم کر کے 12% کر دی ہے، جبکہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے جلد بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کے حوالے سے خوشخبری قوم کو سنائی ہے۔ پی ٹی آئی 8 فروری کو کیا کرنے جا رہی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، جو کہ تاجر رہنما کا بیان اور اس کے بعد پھر سندھ حکومت کا رسپانس بڑا اہم ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ جناب یہ سارا معاملہ ہے کیا۔ جبکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو ریفرنس تھا، عمران خان بشرا بی بی نے اسے اپیل دائر کر دی ہے اس کے حوالے سے، اور فیصل چودھری صاحب نے ایک انکشاف عائد کیا ہے جو وکیل ہیں عمران خان کے، کہ میرے سامنے بانی پی ٹی آئی کو کہا گیا بات نہ مانی تو بشرا بی بی کو سزا دیں گے۔ عمران خان نے کہا بشرا مجھ سے زیادہ بہادر ہیں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جی، یہ بڑا اہم ان کا اسٹیٹمنٹ ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور سپورٹس کے حوالے سے آج بات ہوگی کہ پاکستان کی ٹیم کیوں ہار گئی۔ جی، بڑا اہم میچ، ٹیسٹ میچ تھا یہ، اور بڑی اچھی کارکردگی پہلے میچ میں پاکستان کے بالرز نے پیش کی، اور آج ایسا کیا ہوا اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں نوید زبیری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانش پر بہت شکریہ، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انیس منصوری صاحب، معروف صحافی تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ۔ سر، بات ہو رہی ہے جی مذاکرات کے حوالے سے، اور بالآخر وہ گھڑی آ گئی ہے کہ جس کا انہوں نے ٹائم دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ 28 جنوری کو چوتھی ہوگی میٹنگ، جس میں ہم جواب دیں گے پی ٹی آئی کو۔ پی ٹی آئی گو کہ اس سے پہلے ہی واک آؤٹ کر چکی۔ مذاکرات کے خاتمے کے بعد پی ٹی آئی جو کچھ باہر کرے گی اس کا رسپانس حکومت دے گی، عرفان صدیقی صاحب فرما رہے ہیں۔ سر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی ظاہر ہے جو باہر کر رہے تھے پی ٹی آئی والے، رسپانس تو انہیں حکومت کی جانب سے مل رہا تھا، کیا کہیں گے آپ؟ کیا اب ہونے لگا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو ہوا اچھا نہیں ہوا۔ جب تک مذاکرات ہو رہے تھے عوام کم از کم سکون میں تھی، سب چیزیں کھلی بھی تھیں، وہ پھر احتجاج کی طرف جائیں گے، پھر وہ مشکلات ہوں گی۔ 8 فروری کے کال دی ہے۔ دیکھیں، 8 فروری کے کال کے ساتھ ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ زیادہ اور کال جیسے جیسے فروری شروع ہوگا، کوئی جلسے ولسے اور ڈی چوک یا اسلام آباد کی طرف کی کوئی نہ کوئی بات سر ہوگی۔ اس پہ تو ہم آتے ہیں، لیکن یہ مذاکرات کب کیا ہوگا؟ کل فائنل ہے۔ انہوں نے یہ پی ٹی آئی نے کہا جوڈیشل کمیشن بناتے ہو تو ہم آتے ہیں، پھر خان صاحب نے کہا جی ملوا دیں میرے لوگوں کو مذاکراتی ٹیم کو، تو پھر بھی میں کچھ بات کر سکتا ہوں۔ یہ دونوں باتیں اب کس طرف جاتی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیں، حکومت نہیں چاہ رہی اس وقت، مجھے نہیں لگ رہا۔ اگر وہ چاہ رہی ہوتی، وہ کہہ رہے خالی اعلان ہی کر دیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا تو بھی ہم بیٹھنے کو تیار ہیں۔ وہ اعلان بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، ملاقات کروانے کو بھی تیار نہیں ہے ان کے لیڈر سے، تو پھر اس کے معنی وہ نہ ہی سمجھے والی بات ہے نا، تو وہ نہ ہی سمجھ رہے ہیں۔ اور کیا قباحت کیا ہے جوڈیشل کمیشن بنانے میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جیسے 9 مئی کے حوالے سے کہا گیا کہ جی 85 لوگوں کو سزائیں آلریڈی ہو چکی، تو 26 نومبر رہ جاتا ہے، اس پہ بنا دیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومت اگر نہیں مان رہی تمام چیزوں کو، وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ چلے 9 مئی کا نہیں کہ وہ ایک طرفہ کر دیتے کہ ہم 26 نومبر میں بنا دیتے ہیں، 26 نومبر میں بنا دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو رہا کر دیتے ہیں جو ہیں، بہت سارے ایسے ہوں گے 5-6 ہزار میں جن کو وہ رہا کر سکتے ہوں گے، تو وہ اگر چاہتے تو ایز اے گڈ جسٹر کر سکتے تھے۔ لیکن کچھ بھی ایسی چیزیں نظر نہیں آئی حکومت کی طرف سے کہ جس سے وہ چاہ رہے ہوں کہ وہ آئیں ٹیبل پہ۔ ان کی طرف سے تو بار بار کل بھی یہ بیان دیا گیا کہ اگر خالی وہ اعلان ہی کر دیں کہ ہم بنائیں گے تو بھی ہم بات کو تیار ہیں، یا ملاقات ہی کرا دیں، اس میں کیا جا رہا ہے؟ جب وہ چاہتے ہیں تو رات کو بھی، اتوار کو بھی، دن کو بھی، جب چاہتے ہیں ملاقات کروا دیتے ہیں۔ جب اس کے معنی وہ نہیں چاہ رہے ملاقات کرانا، تو مذاکرات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں چاہ رہی، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت نہیں چاہ رہی۔ حکومت چاہ رہی ہوتی تو پس پردہ جو کچھ چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا۔ اب ہو سکتا ہے حکومت اس بات پہ ہی ناراض ہو گئی ہو کہ پس پردہ کیوں ان کے مذاکرات ہوئے، کیونکہ کہیں نہ کہیں مذاکرات میری اطلاعات کے مطابق ابھی بھی پی ٹی آئی کے ہو رہے ہیں۔ لیکن انیس منصوری صاحب، مذاکرات پس پردہ ابھی بھی ہو رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے ظاہر ہے ہمارے نوید زبیری صاحب فرما رہے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن بنا دینا چاہیے تھا۔ کیا قباحت ہے؟ اور نہیں بنا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں چاہ رہی نون لیگ۔ یہ التجائیں، یہ فریادیں، یہ درخواستیں، وہ جو کل تک کہتے تھے ورنہ کر دو نا یار، پلیز کر دو، تھوڑا سا یار، چلو سے منہ سے بول ہی دو، قبولیت ہی کر لو، صحیح ہے۔ اب وہ جو میں کہتا تھا نا کہ وہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، ہم یوں کر دیں گے اور یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا، اور میں کہتا تھا کچھ نہیں ہوگا،
تو اس وقت جو ہے وہ نوید بھائی کچھ اور بات کر رہے تھے. اب دیکھیں بھائی سیدھی سی بات یہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا مذاکرات نہیں ہو رہے, وہ صرف ملاقات تھی, اس ملاقات کو مذاکرات نہ سمجھا جائے. صحیح ہے, مطلب دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. یہ مذاکرات اب ان کو بہت زیادہ امیدیں ہو گئی, انہوں نے تو کہا بڑی خوش آئند چیز ہے جی مذاکرات ہو رہے ہیں, خود خان صاحب چلا کر کہہ رہے تھے, تو یہاں سے بھی بات آ گئی اوہ خوش آئند ہے خوش آئند. اب انہوں نے فریاد کرنا شروع کر دی تو ان کے چھانے والوں نے بھی کہنا شروع کر دیا اللہ کے واسطے یار ایک بار پھر سوچنے کے لیے موقع دو یار, اللہ کے واسطہ دے دو یار. دیکھیے بھائی میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں آپ کو پھر دہرا رہا ہوں, خان صاحب کے معاملات یا پی ٹی آئی کے معاملات اس وقت موجودہ مقتدرہ قوتوں سے بہتر نہیں ہوئے ہیں, تاحال نہیں ہوئے ہیں. جب تک یہ لوگ ہیں ہوں گے بھی نہیں, یہ کہہ رہے ہیں. میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, یہاں کچھ بھی پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی, تاحال ایسی پوزیشن ہے. اور پس پردہ جو بات ہو رہی ہے نوید بھائی بھی کہہ رہے پس پردہ بھی میں چل رہے ہیں نا مذاکرات. نہیں کوئی مذاکرات نہیں, کوئی مذاکرات نہیں, کوئی مذاکرات نہیں ہے. اگر یہ مذاکرات ہوتے نا تو لب و لہجہ ایسا نہیں ہوتا. اگر یہ مذاکرات ہوتے نا تو زبان سر وہ تو کہہ رہے ہیں جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, اور بار بار کپتان کو افراہیں کی جا رہی ہیں, خان مان نہیں رہا. امین میر صاحب نے بھی کہا جی مان نہیں رہے خان صاحب. جب پیچھے ہاتھ ہوتا ہے نا تو اس وقت کہتا ہے فون آ رہا ہوتا ہے نا, کہہ رہا ہے نہیں سن رہا فون. اب تو انتظار ہوتا ہے یار کوئی گھنٹی بج جائے, صحیح ہے, کوئی مس کال ہی دے دے. اب گھنٹے تو بجانے تو پھر سندھ جانا پڑے گا کراچی. سر کوئی مس کال ہی دے دے, سندھ پہ تو ابھی بعد میں بتاتے ہیں نا ہم, سندھ کوئی مس کال ہی دے دے تو میرے بھائی ابھی تو مس کال کا انتظار ہو رہا ہے, کوئی مس کال ہی نہیں, اگر اتنی بری پوزیشن میں پی ٹی آئی تو پھر مذاکرات سے پی ٹی آئی کو بھاگنا چاہیے تھا. کون بھاگا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں, ہم آ جاتے سر. یار آپ نے مذاکرات کے لیے بٹھایا, آپ نے کہا یہ ٹرم آف ریفرنسز ہیں, یہ ٹی او آرز ہیں, اس پر بیٹھ کر بات ہوگی. انہوں نے کہا آج اس ٹی او آر پہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں. ابھی تو بات چیت کے لیے یہ بات طے ہوئی کہ 28 تاریخ کو بیٹھیں گے, اس سے پہلے آپ نے کہہ دیا ہم مذاکرات نہیں کر رہے. میرے بھائی کو کوئی یہ بتائے کہ یہ چوتھا دور تھا مذاکرات کا, پہلی بیٹھک دور ہو چکے ہیں. پہلی بیٹھک 23 دسمبر, دوسری بیٹھک 2 جنوری, تیسری بیٹھک 16 جنوری. اچھا کیا ہوا ان میں؟ ان تینوں میں پہلے بیٹھک میں کچھ نہیں ہوا, دوسری میں کہا تحریری مطالبات دے دیجئے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آ جاتے ہیں مشورہ کر کے خان سے, پھر تحریری مطالبات دے دیے. اب حکومت نے جواب دینا تھا 28 کو دینا ہے سات, نہیں 7 دیکھیے 7 ورکنگ ڈیز. سر ورکنگ ڈے یہ کوئی قانونی مقدمہ نہیں ہے. 16 کو انہوں نے دیا, 23 کو انہوں نے کہا بھائی آج 7 دن پورے ہو گئے جواب دے دیجئے. حکومت نے جواب نہیں دیا, انہوں نے کہا آپ سیریس نہیں ہیں, نہیں کریں. 28 تاریخ کا ڈیسائیڈ ہوا تھا, بھائی 28 کا ڈیسائیڈ ہوا کون تھا. بھاگ کون رہا ہے؟ 28 کا ہوا تھا, ایک دن کوئی نہیں بھاگ رہا ہے. میں ملاقات تک تو کرا رہے نہیں ہے. میری بات سنیں, کل 28 ہے, آج اعلان کر دیں. انہوں نے کہا ہے بھائی, انہوں نے کہا 28 سے پہلے اعلان کر دیں ہم آ جاتے ہیں. دیکھیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں, میری بات کو ذرا سنجیدگی سے سمجھیں. کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. دیکھیے میں یہ مذاکرات ہی نہیں ہو رہے تھے, یہ نہیں ہو رہے مذاکرات, اسے مذاکرات نہیں کہا جاتا. دیکھیے جو مذاکرات ہوتے ہیں یہ اس میں کمیٹی بنائیے, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم پاکستان جیسی تمام پارٹیز شامل ہیں. کس کیسی پارٹی؟ 2 بڑی جماعتیں پاکستان کی. اچھا یہ دونوں بڑی جماعتیں جی, اچھا چلیے مان جس لیتے کی ایک سندھ میں حکومت ہے, ایک نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں پیپلز پارٹی کے بعد. سندھ میں 22 ایم این ایز ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے. اگر وہ 30 بھی ہوتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ویسے, لیکن خیر صورتحال یہ ہے. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, نہیں آج بھی اگر وہ حکومت چھوڑ دیں, آپ یہ حکومت تو کہنا نہیں چاہ گرے رہے گی ہیں لیکن پریشان ہو جائے گی. کون کہے حکومت چھوڑ دے؟ بھائی جس طرح باتیں ان کی نہیں مانی جا رہی, ہو سکتا ہے چھوڑ دیں وہ. کس کی؟ وہ تو اپنی آپس میں باتیں نہیں مان رہی نا ان کی, وہ تو باہر کی وہ تو صلح ہو گئی ہے, لیکن صحیح ہے. میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیے علی مسئلہ پتہ کیا ہے, میں جو بات کو فوکس کرنا چاہ رہا ہوں مذاکرات سے ڈر کیوں رہے ہیں؟ دیکھیے مذاکرات نہیں ہو رہے. میں آپ سے جوڈیشل کمیشن, چلیں آپ کو دلیل سے مجھے یہ بتا دیں, جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں حکومت بنا رہی, وجہ کیا ہے بھائی؟ آپ 2 لوگوں کی بحث ہے, اس کا نتیجہ جب بھی نکلے گا نا. آپ کہہ رہے ہیں میں صحیح ہوں, یہ کہہ رہے ہیں میں صحیح ہوں, جوڈیشل کمیشن بنا دیں, دودھ کا پانی کا پانی ہو جائے گا. سر یہ بات ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات, دیکھیے ایک جماعت ایک مطالبہ کرتی ہے کہ جناب آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیجیے. صحیح ہے, ان کو کہتا ہاں بھائی کس موضوع, وہ اپنے لیے تو فائدہ نہیں چاہ رہے نا. وہ تو جوڈیشل کمیشن آپ سینئر ترین ججز پہ بنانا ہے آپ نے, ججز ان کے تو نہیں ہیں. میری بات تو سن لیجیے نا. انہوں نے کہا بھائی یہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیجیے. انہوں نے کہا ہاں بھائی کیسے بنانا ہے, انہوں نے ایک ٹرم آف ریفرنس دیا کہ ان موضوعات پہ بنا دیں. اب جو موضوعات دیے گئے, جو ٹاپکس دیے گئے, کہ سلیکٹو ٹاپکس دیے گئے ہیں, یہ نہیں ہو رہا. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں, اس پہ نہیں, ہم تو مکمل پہ بنا رہے ہیں. ٹی آر اوز پہ تو بات ہی نہیں ہوئی ابھی تک. سر میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, حکومت کہہ دے بھائی ٹی آر اوز چھوڑیں آپ, ہم بنا رہے ہیں 26 نومبر پر آ جائیں. نہ اس حکومت کو اگر یہ بھی خطرہ ہے 18 پہ بنا لیں. یہ تو پی ٹی آئی والوں نے کہا ہے بھائی, ان کو لگتا ہے
RTS बैठ गया था, बनाए वहां से शुरू कर लें। देखें, इस ना हुकूमत के पास इख्तियार है ना इख्तियार है। अब वो बात है। सही है, अब मैं ये बार बात बार करो ना, मैं ये आपसे बात करो। बार बार कह रहा हूँ, ये ये बात मुज़ाकरात करो। नहीं हो रहे, ये मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा। आप लोग फिर वो उम्मीदें, वो वहां से उम्मीद देखिए दिलाता है मैं ना, आपको बताऊं, तो हमारे लोग अभी उम्मीदों पे आ जाते जैसे हैं। जैसे ये फरवरी करीब आएगा, अभी तो ये कह रहे हैं ना कर लो कर लो कर लो, फिर वो कह रहे होंगे अच्छा, हुकूमत आ जाएगी उस पे मजबूरी में। जैसे ही वो उन्होंने कोई कॉल समझ रहे हैं इस बात को आप? फिर ये आ जाएंगे, मैं सुन रहा हूं, बैठ मैं तो जाओ, 2 साल से बैठ तारीख जाओ, पे बैठ तारीख सुन रहा जाओ, हूं। बैठ जाओ, हुआ कोई 2 साल में? कैंसिल कर दें, ये कर ये कह रहे हैं फरवरी आ गया तो फिर हुकूमत पांव पकड़ रही होगी। टेबल पर बैठे हुए 2 साल से सुन रहा तो हूं। आपने जो सुना नहीं, कुछ देखा भी नहीं, कुछ हुआ? क्या हुआ नवंबर 26 आ गया नवंबर 2 को? साल में खान बार बाहर की बात ही नहीं है, आ वो गया तो खान साहब के मामला तय हो गए, भाई क्या वो- पीटीआई को हुकूमत मिल गई? उन्होंने अरे देखें कहा, मेरी देखिए बात ये बात कभी हुई नहीं कि पीटीआई को हुकूमत मिल सकती है, किस तरह ये मिलेगी? बात हुई नहीं कि खान साहब बाहर आ सकते हैं, ना उनके ये मैं ये मुतालबात है। तारीख पर तारीख सुनता हुआ आ रहा हूँ। सही है, अगला फरवरी भी देख लेते हैं, रोजे भी देख लेंगे। देखिए, आपको मतलब आप नहीं ये है। अब फरवरी में हम रमजान में तो ठंडा रहेगा। फरवरी में हम एक जुमला देंगे, अब लोगों के रोजे हुकूमत के शुरू होने वाले हैं, बाद में कहेंगे ईद के बाद खुशियां आने वाली है। ये शेख रशीद फिनोमेना, बस पीर पगारा शेख रशीद बस हो जाना चाहिए भाई। कितना हम शेख रशीद को भाई फॉलो तो फिर करेंगे? आप ऐसा कीजिएगा ना, नहीं, आपको नहीं लगता ये 8 फरवरी की जो कॉल दी है पीटीआई ने, सवाबी में एहतजाज, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज, हुकूमत प्रेशराइज तो होगी? हाँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगी। सवाबी में एहतजाज से प्रेशराइज होगी। एक सरकारी एहतजाज है और सरकारी एहतजाज सवाबी के अंदर होगा। जब वो एहतजाज करे, बोले हम इस बार दोबारा डी चौक आ रहे हैं, ये ऐलान करते ही आपने अच्छा, मुझे मेरी बता, बात नहीं नहीं आप लोग नहीं के नहीं दौड़े नहीं, लग जाएंगे फिर। ये ऐलान करते ही जनाब मदरसे इस्लामाबाद, बंद, लाहौर, सड़क बॉर्डरवे, बंद, ये क्यों बंद हो जाता है? मेरी बात कंटेनर तो- पकड़ पकड़ मेरी के बात- भाई लाके उनके पास देगा। लोग नहीं है, मैं मान रहा हूँ उनके पास लोग नहीं है। मेरी बात सुन लें। बंद मेरी क्यों बात- करते हैं मेरा सर? मेरा जुमला सुन। पिछले प्रोग्राम में नवेद भाई ने कहा बड़ी एहतजाज की कॉल आने वाली। मैंने कहा कुछ नहीं आएगा, योम स्याह क्या होगा। सही, इसके अलावा ये जुमला था मेरा। मैंने कहा 8 फरवरी का होगा और कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको, और आपने कहा बड़ा अहम ऐलान एहतजाज का होने वाला है इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आपने कहा था ना, उन्होंने फिर एक मौका दिया, आप खाली ऐलान ही कर दें, ऐलान ही कर दें, और वो ऐलान नहीं करें, कल की डेट आ भी जाएगी। देखिए ये होना है और ये होगा तो गलत होगा। ये आप तो सुनने बैठे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? उनसे पूछें जो पिंडी और इस्लामाबाद में बैठे होते हैं, जो लाहौर में बैठे होते हैं, जब आपने सड़कें क्या बंद कहा? होती हैं, किसको पिंडी, क्या कहा आपने? किसको पिंडी, किसको ये होता है? इस्लामाबाद में और अच्छा, लाहौर अच्छा, में। आपने क्या कहा? पिंडी को ज्यादा क्या? यार अब आप उसको कहीं भी लेके जाए क्या- थे, क्या- क्या- आवाम क्या? की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आवाम परेशान आवाम। होते हैं, आप खंडके खोद देते हैं मेन रोडों पे, आप मोटरवे आप बंद कर रहे देते हैं, हैं, अटक तालीमी पुल इदारे पे बंद आप कर नहीं, मैं देते समझ हैं। गया, मैं जो कह रहे थे वो मैं समझ गया। पाँच- इन्होंने लोग- जिस लफ्ज पे आप- फोकस किया है ना, मैं समझ गया। आप जिस 5-8 लफ्ज हजार पे, पुलिस इधर से बुला लो, सिंध से बुला लो, उधर भाई से बुला जिस लो, लफ्ज पे आपने फोकस किया ना, जिस शहर पे, मैं समझ गया। काश सब समझ जाए। नहीं, जिस शहर पर आपने फोकस किया है ना, मैं बस वो समझ गया। हाँ तो फिर अब क्या करें, मगर अच्छा, ये जो इंकशाफ किया है फैसल चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा जी मेरे सामने खान साहब को कहा गया कि बात ना मानी तो बुशरा को सज़ा देंगे, और वही हुआ क्यों खान साहब ने, लेकिन डटे में खान साहब उन्होंने कहा कि जी बुशरा मुझसे ज़्यादा बहादुर हैं, सज़ा देनी है तो दे दें, और फिर खान साहब को सज़ा हो गई। सर ये फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं मेरे सामने की बात है। अब ये फैसल चौधरी साहब ने नहीं बताया कि किसने उन्हें कहा ये इमरान खान को उनके सामने, लेकिन आपको क्या लगता है? देखें अब ये जो भी न्यूज़ है ये फेक न्यूज़ के ज़मरे में नहीं आएगी, क्योंकि फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे। अब अगर वो कह रहे हैं तो उनको चाहिए, उनसे पूछना भी चाहिए, उनको बताना भी चाहिए कि ये किसने कहा और कब कहा और उसके बाद क्या हुआ। जो क्या हुआ बता रहे हैं कि उसके बाद भी गिरफ्तार हुई, सबने देखा गिरफ्तार हुई, और काफ़ी से गिरफ्तार रही और फिर रिहा हुई, और नहीं अभी वो कह रहे हैं दोबारा ये गिरफ्तार हो गई। खान को मेरे सामने कहा, और जाहिर है खान जेल में ये मिलने गए थे, तो वहाँ कौन लोग होंगे, और आप समझ सकते हैं। हाँ, तो फैसल चौधरी का बयान है, हम तो मान रहे हैं। अब इसको अगर नहीं, जो आप- मान रहा, मैं चाह रहा वो हूँ- उसका जवाब दे, हुकूमत को चाहिए इसका जवाब दे। देखिए मैं उन्होंने चाह तो रहा अपनी हूँ बात कि कह दी। आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। एक तो ये है कि जी झूठ बोल रहे हैं, पहली बात। अगर इसको सच मान लें तो फिर क्या होना चाहिए? देखिए अगर झूठ बोल रहे हैं तो फेक न्यूज़ के उसमें एक केस बन फेक जाएगा। न्यूज़ भी कह और अगर लें। सच बोल रहे हैं तो हुकूमत की तरफ से कोई तरदीद नहीं आएगी। वो अगर नहीं, फिर क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए, जो होना था वो तो हो गया, वो भी बंद है, वो भी बंद है, केस चल रहे हैं, और दोनों मेरा नहीं ख्याल कि किसी की मिन्नतें तरले कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो इसको यही कह सकते हैं कि मैंने तो तरले कि बादी से नहीं जेल काट रहे है। अनीस मंसूरी साहब, पाकिस्तान के वसीतर मफाद में पीटीआई बैठी थी मुज़ाकरात करने, नवाज साहब ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है भाई। कोई उन्होंने ये दरख्वास्त दी थी कि मुझे अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, या मुझे रिहा किया जाए, या लिख के उसमें
एक ही शर्त थी, इमरान को रिहा किया जाए, इमरान को रिहा किया जाए, इमरान को 74 रिहा किया जाए। साल का बूढ़ा आदमी ये भी नहीं कह रहा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, लो हो गया, सर में दर्द हो गया। सर मैं तो तकरीर सुन रहा हूँ, मैं तो पीटीआई के मौक़िफ़ दोनों तरफ से सुन रहा हूँ। जो आपने मौक़िफ़ सही दे है दे। भाई, भाई देखिए पीटीआई वाले तो ये कह रहे हैं ना कि हमारा कप्तान जो है 72 साल का हो गया और देख लीजिए डट के खड़ा हुआ है। लोग कह रहे थे कोकेन पीता है, सिगरेट पीता है, फलां करता है, किसी चीज़ की हाजत नहीं है। नहीं, वो तो क्या नाम है उसका, बड़े क्या कबाचा, क्या नाम था उसका, बेरोजगारी। बैरो सब्जवारी, हाँ वो कबाचा जो है वो कह चुका है कि यार वो बस एक आध तक रहते हैं, तो वो तो हम मान लेते हैं उसकी बात, तो क्योंकि कबाचा ज़ाहिर है सीनियर आदमी, उन्हीं की हम उम्र है, तो सही कह रहा होगा वो, तो हम वहीं तक ही रहते हैं। सही है, उनके बयान तक ही रहते हैं। अच्छा, मामला मेरे भाई ये है कि ये फैज़ल चौधरी का जो बयान है कि उन्होंने कहा कि भाई आप बात मान जाइए वरना आपको सज़ा हो जाएगी। देखिए भाई, मैंने सहाफ़त में मुझे बहुत एक लंबा वक्त हो गया, इस तरह के पैगामात कभी भी इस तरह से नहीं होते हैं। पहली बात तो ये जहन में रखें कि वकील सामने खड़ा है बोल भी दिया सब। वकील सामने खड़ा हुआ है, और वो भी वो वकील जो ढोल है, सही है, और जो जाकर सबको बाहर बताएगा कि हाँ भाई ऐसा हुआ, हाँ भाई ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अव्वल मैं आपको पहली बार बता दूं, कोई बराह रास्त इन तक अभी तक कोई गुफ्तगू ही नहीं हुई है, बराह रास्त कुछ भी नहीं हुआ खान से, कहीं पर भी किसी भी सतह पर बराह रास्त नहीं हुआ, कोई बराह रास्त पैगाम नहीं आया। लोग मीर साहब, हामिद मीर साहब ने कहा जी, वो हामिद मीर साहब हामिद मीर को छोड़े ना, वो तो हर जगह रेटिंग के चक्कर, वो मैं आप वो आधा सच बताता है सर, उस पे वो फिर आधा फेक सच न्यूज़ पे बताता वो है। चाहे ना उसके खिलाफ वो अदालतों में। आधा कभी सच कभी बताता जेल है। में रात को मुलाकातें भी नहीं हुई, कभी कुछ भी नहीं, नहीं हुआ। बराह 6 बजे रास्त जेल की नहीं बात खुली, होगी। मैं बराह रास्त इतवार को जेल नहीं खुलती। मैं बराह रास्त का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ बराह जेल में रास्त। कौन है जिसके लिए खोल रहे हैं? भाई जेल में इनसे ही हुई बात, लेकिन बिलवास्ता हुई ना, कोई पैगाम ऐसा कोई वो लोग बराह रास्त में कोई बातचीत नहीं हुई। जो लोग ये बराह रास्त पैगामात की बात कर रहे हैं, ये इस मतलब तरह ये की मान बात रहे हैं है। आप कि पैगामात गए उन तक? यार पैगामात तो देखें हर जगह आते जाते रहते हैं ना, कि हाँ के भी ना के भी। भाई अगर किसी का रिश्ता होना है तो हाँ या ना का कोई ना कोई तो पैगाम आएगा ना। मतलब उसने जवाब नहीं दिया, ये भी पैगाम है। सही है, आपने उस दिन भी कहा था, मैंने कहा था ना हाँ करने मुलाकात भी कोई आएगा, इसका मतलब है फिर वो पैगाम लेके भी जाएगा ना। सर हमने जब कहा उसको हाँ, कि उसने ना ना है, कहा ना, ना तो सर कहा। उसने सामने से ये कहा। हाँ, तो यहाँ जवाब का फिर जवाब दर जवाब तो होता है दर फिर। जवाब होता है ना, वो तो मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन अगर ये जिस तरह की कहानी सुना वो रहे हैं ना, जो मुलाकात हुई थी बैरिस्टर साहब की और जो कह रहे हैं पर्दा चल रही है कहानी मुलाकातों की और मुलाकात की, वो नहीं आप कह रहे हैं? देखिए बैरिस्टर साहब एक ख़ास इवेंट के लिए हायर किए गए थे। उनकी एफिशिएंसी ये है कि वो हर जगह ताल्लुकात उनके बड़े अच्छे हैं। एक ख़ास इवेंट के लिए किसी को कोई पैगाम देकर भेजना, वो भी मैं कह रहा हूँ ना बराह रास्त नहीं था, वो भी थ्रू बहुत सारे और बैरिस्टर चैनल्स साहब के आप साथ था। जानते हैं कि वो किस नहज के आदमी हैं और कहाँ कहाँ, मतलब जहाँ सोच नहीं सकते आप उन पार्टियों में रहे हैं वो। मुशर्रफ के तर्जुमान, फिर एमक्यूएम का सेनेटर। हाँ, और एमक्यूएम के भी ख़ास लोगों के सेनेटर्स। अच्छा, वो भी मुशर्रफ साहब की वसीर रही, मुशर्रफ साहब ने सिफारिश की थी उनकी। अच्छा, मैं एमक्यूएम वाले मानते थे उनकी बात? एमक्यूएम तो अपने लीडर की बात नहीं मानती, तो वो तो फिर दूर की बात है। उनमें तो हर एक लीडर है ना आजकल, मसला सारा ये है, लीडरों की कमी नहीं है उसमें। वो क्या है, गालिब का शेर है ना कि एक ढूंढे हज़ार मिलते हैं। तो बस वो लीडर एक ढूंढे तो 1000 मिल जाएंगे आपको। नहीं, आजकल तो सिर्फ एक ही है और कोई ओहदा ही नहीं है पूरी पार्टी में। नहीं, वो तो हो गई, बात हो गई। सही ना, इनका भी बड़ा मशहूर जुमला है, बात हो गई। अच्छा, बात हो गई। बात हो गई, आज सब जगह कह रहे हैं बात हो गई। बहरहाल ये मुज़ाकरात की जो भी है, क्या ये कल मज़ाकरात? खत्म हो गया। क्या हाँ, मज़ाकरात जो भी आप कहें, ये कल इसकी डेडलाइन है, कल ये खत्म हो जाएगी। फिर उसकी बाद दूसरी बात जब शुरू होगी, फिर देखें कौन कहता है। फिर आप देखिएगा और नोट कीजिएगा, उनको बताइएगा, आप जो खामोश रहते हैं उनको बताइएगा अब कौन कह रहा है कि आ जाओ मुज़ाकरात कर लो। आज तक तो नहीं ना, कल के बाद से देखिएगा कौन कह रहा है इरफान मुज़ाकरात सिद्दीकी करो। बार बार कह रहे हैं आओ मुज़ाकरात कर लो, आओ मुज़ाकरात कर लो। वो तो दाना डाले जा रहा है, आओ ना बैठो ना, आओ ना बैठो ना। अच्छा वो जी, मान ही नहीं सिंध के हवाले से खबर मैं दूं आपको, बड़ी चल रही है खबर। वो है जी, मुराद अली शाह के बदले मरियम हमें दे दें। ये एक ताजर रहनुमा है, उन्होंने एहसन इकबाल साहब के सामने ये कहा और बड़ा वायरल है ये क्लिप। अतीक मीर साहब, उन्होंने कहा जी मुराद अली शाह को ले लें, मरियम हमें दे दें ताकि यहाँ भी कुछ काम हो जाए, ये उन्होंने कहा। उसके बाद फिर ये हुआ कि जनाब पता नहीं फिर पीस पार्टी वालों ने राब्ते किए या ख़ुद उनको घर जाकर को अकल शऊर आ गया, या पहले उस वक्त वो होश में नहीं थे। तो बाद में वो कहते हैं एक वीडियो बना के घर से जारी की उन्होंने, और उसमें उन्होंने कहा जी मरियम ने कौन से झंडे गाड़े हुए हैं, मेरा जो बयान है वो तुम्हें मजाक कर रहा था। ये अतीक मीर साहब ने कहा जी। अच्छा, एक्चुअली मेरे ख्याल में फेडरल में कोई काम फंसा हुआ है इनका, जिसके लिए बहुत ही आला किस्म का मक्खन लगा के और ये उन्होंने बयान किया। आमतौर पे
نہیں تو یہ بیان اگر کیا تو پھر بعد میں گھر جا کے کیوں تردید کر دی؟ یوں کہ کام بھی تو یہیں سے کرنا ہے نا سندھ سے، پھر یہاں سے بھی پوچھا گیا ہوگا کہ بھائی کوئی بزنس کی بات تو کی نہیں آپ نے، یہ باتیں کرنی تھی تو آ جائیں سیاست میں، پھر سیاست کریں آگے، یا تو سیاست کریں یا بزنس کریں، اگر بزنس میں لیکن چوٹ بڑے کی وہ کہہ رہے ہیں مراد علی شاہ کو لے لیں۔ بہرحال اس میں میڈیا نے بڑا اچھا کردار ادا کیا اور نیوز کو اچارا، اور ادھر سے پھر سی ایم کے ترجمان کا بیان بھی آ گیا کہ اس نہیں تو دونوں کا مقابلہ ہے ویسے کارکردگی میں؟ کارکردگی میں پرائم منسٹر ان کا اور سی ایم ان کی بھتیجی، کیا مقابلہ ہوگا اس کا یہاں پہ؟ کارکردگی یہاں پہ تو وہاں تو فنڈ ہی فنڈ ہے، روز ایک نیا وہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں پروجیکٹ، اس کو پیسے اس کو پیسے، یہ کارڈ وہ کارڈ سی کارڈ۔ یہاں جو پیسے دینے ہیں وہ اس کے لیے مانگ مانگ کے تھک گئے، وہ پیسے نہیں مل رہے، جو گھر بنانے کے پیسے باہر سے آئے ہوئے ہیں سندھ میں سیلاب زدگان کے، وہ پیسے نہیں مل رہے، اور پھر بولتے ہیں کارکردگی دکھائیں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو عتیق میر صاحب جو ہیں وہ ہر بار اس طرح کا کوئی بیان چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا یہ ایک بڑا مشہور بیان تھا کسی کے کہنے پہ، آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی سے کتنا بھتہ جاتا ہے، اور پھر ان کا ہی ایک بڑا مشہور بیان تھا کہ ریکارڈ بزنس ہوا، صحیح، کسی کے کہنے پہ۔ تو عتیق میر جو ہے نا وہ تعلقات بہت اچھے رکھتے ہیں، اور کبھی کبھار جو ہے نا وہ ادھر کی بات پر بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں۔ تو عتیق میر صاحب کسی زمانے میں جو ہے وہ ایم کیو ایم کے رہنما کے بڑے قصیدے پڑھا کرتے تھے، پھر وہ ایک زمانے میں جو ہے وہ ایک اور جگہ کے بڑے قصیدے پڑھنے لگ گئے تھے، تو وہ ان کا مزاج ہے۔ یہ فوری گھر جا کے تبدیل کر دے کریں، میں تو مذاق کر رہا تھا سر دیکھیں تو آپ نے سیریس لے لیا کیا؟ ہو جاتا ہے، کبھی دن کے وقت کی بات رات کو یاد نہیں رہتی، کبھی رات کے پہر کی بات جو صبح یاد نہیں رہتی، تو ہو جاتا ہے۔ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو زبیر صاحب نے تجزیہ کیا ہے مراد علی شاہ کا اور مریم کا، کہہ رہے ہیں مقابلہ ہی نہیں ہے، کہاں مراد علی شاہ صاحب، کہاں مریم بی بی، ان کے پاس فنڈ ہی فنڈ ہے، یہ تو بیچارے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مراد علی شاہ صاحب کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اچھا بھائی، مراد علی شاہ صاحب کو یہاں کرسی پہ بیٹھے ہوئے کتنا وقت ہو گیا؟ سر سیکنڈ ٹائم بنے، تھرڈ ٹائم؟ تھرڈ ٹائم۔ مطلب اتنی پرانی بات اب تو ہو گئی، یاد بھی نہیں رکھتے، شروع سے ہم تو دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب عمر کا وہ حصہ گزر گیا ہے ان کا کہ اب وہ یاد ہی نہیں رہتا۔ کوئی انقلابی موومنٹ آپ کو سندھ کے اندر نظر آئی ہے؟ کوئی انقلابی کام جس کو آپ کہیں کہ نقشہ بدل گیا ہو؟ میں آپ کو کچھ مثالیں دے دیتا ہوں۔ آپ اس وقت بنگلور جائیے، وہاں کے میں ایک ریزن دیتا ہوں آپ کو، وہاں کے جو سی ایم ہیں، صحیح، آپ ان کے پروجیکٹس کو دیکھیے، اور گزشتہ صرف 2 ٹینیور کے اندر ان کے پروجیکٹ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کام کی نوعیت اور کام کی سپیڈ اور منصوبے کیا ہوتے ہیں۔ نہیں چلے نہیں، وہاں مریم سے موازنہ انہوں نے کیا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں مریم اتنا فنڈ ہی فنڈ ہے، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، کیا کریں ہم؟ نہیں، مریم کا اگر یہ موازنہ کرتے ہیں پروموشنز میں، یعنی کہ کون زیادہ پروموشن پہ تو مریم تو فرسٹ ٹائم آئی نا، سال ہوا ابھی تو پھر کمپیریزن بن سکتا تھا نا، پھر میں کہتا ہاں بھائی مریم بہت اعلیٰ ہے۔ جہاں تک مریم کے کاموں کا تعلق ہے، دیکھیے مریم مسلم لیگ نون کی ایک پالیسی رہی ہے، اور وہ پالیسی ہے پروجیکٹس۔ مسلم لیگ نون ہمیشہ پروجیکٹس دیتی ہے، پالیسی نہیں دیتی، جس سے ان کی واہ واہ ہو۔ اور یہ بات مسلم لیگ نون کا ایک مزاج ہے، چاہے وہ موٹر وے ایک پروجیکٹ تھا، یہ پالیسی نہیں تھی ان کی، لیپ ٹاپ اسکیم ایک پروجیکٹ تھا جو انہوں نے دیا، دانی اسکول ایک پروجیکٹ تھا، صحیح، پالیسی نہیں تھی، صاف پانی، یہ جتنے بھی ان کے آپ نام لیں تو یہ ان کی بیسیکلی پروجیکٹس، اور اس پروجیکٹ پہ بھی انویسٹ کرتے ہیں، صحیح، وہ اس پروجیکٹس کے ذریعے وہ کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ ان کی بھی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ آخر ہمیں چلانا کس طریقے سے ہے، صرف ہمیں ان پروجیکٹس کے ذریعے نام بنانا ہے۔ اور مراد علی شاہ صاحب، دیکھیے مراد علی شاہ صاحب جب نئے نئے آئے تھے نا، تو وہ بھی بڑے انرجیٹک تھے، کوٹ پہن کر، پیٹ بھی تھوڑا ان کا اندر تھا، تھوڑے سے ینگ لگ رہے تھے، اور جو ٹیم انہوں نے ساتھ رکھی ہوئی تھی اس کے ساتھ فلاں جگہ جا کر کیمرہ، اور ہر وقت سندھ سیکریٹریٹ پہنچ جاتے تھے صبح 9 بجے کے اندر، تھا پروجیکٹ کا ان کا اس وقت تھا۔ اب سارے اب سیم ہاؤس میں رہتے بھی نہیں ہیں، اب وقت گزر جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، نئے خون کا نیا بھی خون چاہیے ہوتا ہے، ظاہر نئے بلڈ کی ضرورت ہے۔ اچھا، حکومت نے شرح سود میں کمی کی ہے اور اب 12% پر شرح سود آ گیا ہے، لگتا ہے آپ کو مزید معیشت اس فیصلے کے بعد بہتری کی جانب جائے گی؟ دیکھیں جب بھی یہ کم ہوتا ہے تو اس سے بزنس مین کو فائدہ ہوتا ہے، اور یہ پیسہ جو 20-22-23% تھا وہ گریجولی کم ہو رہا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، یہ سنگل ڈیجٹ پہ لانا ہے ان کو، 9 پہ یا 8 پہ، اور وہ بہترین ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اسی سال ہی ہوگا 2025 میں۔ اس سے جو ہے نا سرمایہ جو بینک میں لوگوں نے رکھ کے اس کا جو انٹرسٹ لے رہے ہیں، اس سے اچھا وہ پیسہ بزنس میں یوز ہوگا۔ جب بزنس میں یوز ہوگا تو پروجیکٹ بزنس مین کے بنیں گے، کام آئیں گے، چیزیں ہوں گی۔ جب رول کرے گا بلڈ میں، یہ بلڈ ہوتا ہے نا آپ کا کرنسی جو ہوتا ہے، جب یہ جتنا یہ رولنگ میں رہے گا اتنا ہی سب کو فائدہ ہوگا، اور ٹیکس بھی جنریٹ ہوگا۔
खरीदो फरोख्त बढ़ेगी, प्रॉपर्टी अभी रुक गई हुई है, बिल्डर्स परेशान हैं, तो लोगों ने पैसा उसमें रखे और उसमें बैंक भी परेशान हो गए थे, बैंक को भी इंटरेस्ट देने के लिए वो पड़ गया था, तो उन्होंने फिर बीच में कहा था जिसके बहुत बड़ा सरमाया आया हुआ है, आई थिंक 1 बिलियन से ज़्यादा, उस पर उल्टा वो पैसे लेंगे। तो ये अच्छा इकदाम है, और मेरे ख्याल में हर 2-3 महीने बाद कम होगा, और तकरीबन 8 के करीब लेगा। मईशत के हवाले से आप मईशत कह के रहे हैं हवाले कि से बेहतर है, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, इससे बेहतरी आएगी, इससे बेहतरी और अनीस मंसूरी साहब। देखिए अभी तक की जो हुकूमत की पॉलिसी है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये था कि दिसंबर में शायद ये सिंगल डिजिट पर आ जाती, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है क्योंकि ये 12% तक तो आ गए और काफ़ी बड़े गौर से आ रहे हैं, बड़े आहिस्ता आहिस्ता ये कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जून तक मोस्ट प्रोबेबली शायद ये सिंगल डिजिट तक आए, जून जुलाई तक आए, उससे पहले शायद पॉसिबल ना हो। अच्छा, क्योंकि अभी हमारे कर्जे सारे रीशेड्यूल हुए हैं, काफ़ी कर्जे हमारे रीशेड्यूल हुए हैं, फिर वर्ल्ड बैंक से एक हमें उम्मीद दिलाई गई है, वो मामला भी हल हो रहा है। और जो इस वक्त टैक्स है वो भी आपको पता है कि अब दोबारा से एक मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर कि एक बार फिर जो 400 अरब रुपए का हदफ हासिल करने के लिए एक बार फिर जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनके ऊपर टैक्स की शरह को बढ़ाया गया है। जहाँ मैं ये बात देख रहा हूँ कि ज़ाहिर है आप अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए आप जो सैलरी पर्सनस हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, उसके ऊपर मज़ीद बोझ डाल रहे हैं। एक तरफ ये ठीक है कि आप शराय सूद कम कर रहे हैं, इससे कारोबारी हज़रात को ज़्यादा फ़ायदा होता है, जबकि दूसरी तरफ आप सैलरी टैक्स में जो इजाफा कर रहे हैं उससे उनको नुकसान होता है। यहाँ पर आप अपने ख़जाने को अगर बढ़ावा दिखाते हैं, दूसरी तरफ आम आदमी की जेब पर आप बोझ को बढ़ाते जा रहे हैं। मेरा ख्याल ये कि जब तक ये सारी चीज़ें आम आदमी तक डिलीवर नहीं होगी, इसका फ़ायदा नहीं होगा। आपको बिजली के यूनिट्स कम करने पड़ेंगे, आप मुसलसल बात कर रहे हैं, जमात इस्लामी उसको एहतजाज भी कॉल दे रही है। सबसे अवामी मसला यह है कि अभी तक हम गुर्बत की शरह को कमी की तरफ नहीं ला सके, वो मुसलसल अच्छा, बढ़ रही है। इस पे सर थोड़ी सी बात, आज चूँकि बड़ा वज़ीर पेट्रोलियम है सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने तो यहाँ तक बात की है आज, और वज़ीर-ए-आज़म ने उस बात को आज दोहराया है। वज़ीर-ए-आज़म ने जहाँ ये खुशखबरी दी आवाम को जल्द की बिजली कीमतों में खातिर ख्वाह कमी हम कर रहे हैं, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी हमारे इक़दामात की वजह से महंगाई की शरह इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 4% है, और अगले 6-8 महीने में ये 4% भी चली आएगी, महंगाई होगी नहीं सर। देखिए फैक्ट एंड जिंदगी में वैसे आज तक ऐसा देखा आपने सिफर महंगाई हो? नहीं 70 बहारें देखी हैं आपने, ईमानदारी से बताएं। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लेकिन अब तक तो ऐसा देखा नहीं है। लेकिन अगर सिंगल सर, डिजिट 4% में भी आ जाए, महंगाई? सिंगल डिजिट में भी आ जाए तो इससे भी ज़्यादा तो फिर यूके में महंगाई, नहीं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। अमेरिका में अमेरिका में भी इससे ज़्यादा वो तो ट्रम्प लेकर ही ये आए हैं अपना ट्रम्प कार्ड के मैं महंगाई में कमी करूंगा। उधर भी महंगाई पूरी दुनिया में है, कोविड के बाद से अभी तक लेकिन निकली हमारे तो नहीं है बहुत दुनिया। कम है, अल्लाह का शुक्र है, हमारे 4%। यहाँ अब कम हो रही है, बहुत ज़्यादा थी, ग्रेजुअली कम हो रही है। अच्छा है हो जाए और कम हो, ये आवाम 4% मान रहे हैं हम इसको। देखिए सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा क्राइसिस है जो एक लोगों हमको आपको फेस करना पड़ता है, बड़े लोगों की और ये हुकूमती लोग की प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको सब्सिडी मिल रही होती है बिजली और गैस का बिल। अगर बिजली के बिलों में कमी हो जाती है तो बहुत बहुत सर फर्क बिजली, पड़ेगा। गैस, पेट्रोल, आप अशियाए ज़रूरिया उठा लें, कोई चीज़ कम नहीं हुई तो महंगाई किस तरह कम हो रही है? ये लॉजिक ज़रा सा बताइए ना। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछे, मुझे थोड़ी आप वो सर तो क्या दावे कहेंगे? कर रहे हैं, मैं फैक्टर फिगर्स पे देखिए ये 4% बढ़ नहीं रही, कम से कम ये नहीं नजर बढ़ रही है, 4% बढ़ रही है। अगर हम 1.5-2 साल के भाई कंपैरिजन से 30% अगर देखें, बढ़ रही थी, 4 पे आ गई है, तो ये तो कामयाबी अली है गवर्नमेंट की। अली अली देखना यह है कि ये 30%, 20%, 10% कर करके पिछले 1.5 साल के अंदर ये 200% महंगाई बढ़ी है। आज आप जब मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आज आप जाइए और आज चीनी का रेट देखिए, जिस चीनी को 105, 110 पर होना चाहिए था पिछले साल के कंपैरिजन से, इस वक्त ये चीनी की कीमत क्या जा रही है, 150 के करीब करीब हो जा रही है। तो ये फिगर सही नहीं है फिर? देखिए मैं ये फिगर सही नहीं है, हरगिज़ सही नहीं है, क्योंकि ये हम इसको कंपेयर करते हैं 2 साल से। 2 साल से देखें तो 2 साल के दौरान ये 200% महंगाई हो चुकी है, यानी 30% बढ़ी, 20% बढ़ी, 50%, 49% तक बढ़ी। और अगर उस सब को रिस्पेक्ट से अगर ये 6%, 4%, 6%, 10% को अगर हम कंपेयर करें तो सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर 200% से ज़्यादा, 200 से 400% महंगाई बढ़ी है। मेरा कहना यह है कि इसका ये जो भी हमारे पास सूरत हाल हो रही है, इससे आवाम को बरह रास्त फ़ायदा नहीं हो पा रहा। महंगाई को कम होना पड़ेगा, कम होते होते उसको नेगेटिव आपको लेकर जाना पड़ेगा कि चीज़ों की कीमतें कम हो। दूसरा बड़ा मसला ये है कि उसके साथ साथ आपके पास जो अफरात ज़र आपके पास अगर बढ़ रहा है, तो साथ साथ एक बड़ा काम जो नहीं हो पा रहा वो है कि आमदन में इजाफा नहीं हो पा रहा।
کسی سیلری پرسن کی آمدن میں اضافہ نہیں ہوا ہے, کسی جگہ پر بھی جو ہے وہ اس کی انکم نہیں بڑھی ہے. جب انکم نہیں بڑھی ہے تو یہ نقصان ہے کہ انکم وہاں پر آپ بڑھا نہیں رہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ مہنگائی 4%, 5%, 10% ہی کیوں نہ کر رہے ہیں, لیکن اس کا اثر وہاں پر تو نہیں آ رہا. اچھا, ایک بڑی اہم خبر ابھی آئی ہے جناب لیٹسٹ, اور وہ یہ ہے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ستاری نے کراچی کے تاجروں کو کل بلا لیا زہرانے پر. مجھے آپ کے اس لفظ پر اعتراض ہے. یہ بلانے کا لفظ جو ہے نا, میں اسے مناسب نہیں سمجھتا. ان کو دعوت دی ہے زورانے پہ, یہ کر لیں آپ, مان جائیں گے بھائی, ٹھیک ہے. نہیں, یہ کچھ اور معنی دیکھ رہا ہے نا, یہ کچھ اور عتیق میر کا جس طریقے سے بیان بدلا, یہ جو آپ سمجھیں بلانے کا لفظ, بلانے کا مطلب ہوا سمجھ ہے, لینا. خبر کے مطابق لفظ استعمال ہوا ہے بلا لیا ہے. نہیں, بلانا از اے ڈفرنٹ چیز. بلانا بڑی پارٹی کا شخص کسی کو بلائے گا ہی نا. دعوت دینا اور بلانا بہت بڑا فرق ہوتا ہے, بہت بڑا فرق ہوتا ہے. بلایا اپنے کارکنوں کو, اپنے مزاروں کو, اپنے مزاروں کو جاتا ہے. بھی یہ نیوز بنائی ہے اس کا قصور ہے, آپ نہیں پکڑے اس کی جانے دیں یار. ان کا جو لفظ کا ہے یار, کبھی اتنا بڑا فرق, مطلب آپ سمجھے اس کا مطلب تو سمجھیے. کوئی نہیں ہوتا. دیکھیں کوئی بھی, وہ بس ایک ہی پارٹی تھی اور اس کا بھی ایک ٹائم کا روج تھا جو وہ بلا لیا کرتی تھی چیمبر آف کامرس والوں کو. ایک ٹائم کا یا 30 سال کا؟ ہاں, تو وہ ٹائم اب گزر گیا. کوئی بھی نہیں بلا سکتا بزنس مین کو. نہیں, یہ بلائے کیوں ہیں؟ دعوت دی جاتی ہے. بلایا ہوگا, تھوڑا بات کریں گے بزنس پہ. تو روزانہ ملتے تو ہیں پیپلز پارٹی والے, احسن اقبال, کبھی کوئی. ارے ان سے بزنس مین کے ساتھ جتنا آپ رابطہ رکھیں گے ان کی مشکلات کا آپ کو پتہ لگے گا. بزنس مین ہی ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں, وہی آپ کو ٹیکس بھی دیتے ہیں, وہی امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں. بے روزگاری ہر چیز کی, اس کی جب آپ ان سے ملیں گے, ان کی مشکلات کا پتہ لگے گا تو آپ اس کے مسائل حل کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے اور ملتے رہنا چاہیے بزنس مین سے. اچھا جی, کراچی میں خاص طور پر دستگیر کی اگر بات کروں, ایک ظاہر ہے جس طرح کراچی میں خاص طور پر یہ جو ڈکیتیاں اور اس طرح کی وارداتیں مسلسل, چھینا چھپٹی, موبائل اسنیچنگ, ایک ظاہر روزانہ کی خبر ہے. یہ 2 دن پہلے جو کچھ ہوا دستگیر میں, اکلوتا تھا اپنے والدین کا, 3 چھوٹے اس کے بچے, اس کو جس طرح بھگا کے گلی میں جس طرح مار کر چلے گئے وہ, تو اس طرح تو لگ ہی رہا تھا کہ جی لاوارث شہر ہے, کوئی پرسان حال نہیں. بائک پہ دندناتے وہ نکل گئے, نہ کوئی ہیلمٹ نہ لینا نہ دینا. سر یہ کیا ہو رہا ہے اس شہر میں؟ ان بچوں کی جب ٹی وی پہ دکھایا گیا, ان کو چھوٹے بچے معصوم, ان کو پتہ بھی نہیں ہے, ان کے اپنے کپڑوں پہ خون لگا ان کے والد کا. کوئی 4 سال کا ہے, کوئی 5 سال کا, کوئی 6 سال کا بچہ اس ایج میں اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا دیکھ رہے ہیں. خون پہ خون آلود کپڑے ہیں, رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, عید بھی آئے گی. سر ظلم ہے, بہت زیادہ ظلم ہے. اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ خالی ان بچوں پہ جنہوں نے دیکھا ہے نہیں, پورے محلے پہ یہ پتہ نہیں کب تک ان کی یادوں میں رہے گا. اور سیڈ نیوز ہے, اور پولیس کی بہت ہی خراب کارکردگی ہے اس قسم کے. اور کنٹرول کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں پولیس کے ایک کے بعد ایک اسکینڈل آتے ہیں. وہ کڈنیپنگ میں لگی ہوئی ہے, رینسم میں, اور وہ بھتوں میں, ان چیزوں میں لگی رہی ہے. وہ ہم کا تحفظ کیا کریں گے؟ آدھی پولیس تو حکمرانوں کا تحفظ کر رہی ہوتی ہے, سیاستدانوں کا. گلیوں میں بڑے بڑے بزنس مین ہر گلی میں چلے جائیں, ڈیفینس کلپ میں موبائلیں کھڑی ہوں گی کیا ان کی سیکیورٹی کے لیے, ان کو سیکیور کیا جا رہا ہے. اور جو غریب عوام ہے ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا ان کے حوالے. بہت بہت افسوسناک جناب. دیکھیے افسوسناک بات ہے, ہم ہر بار, ہر ہفتے, ہر روز, ہر لمحے یہاں ماتم کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب اس پر سنجیدگی سے ہم سب کو سوچنا چاہیے. ہمیں اب اس ماتم کے بعد, اس عزاداری کے بعد یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ظلم کس کی طرف سے ہوا ہے. ہم مظلوم کو تو جانتے ہیں, شاید ہم ظالم کا نام لینے سے کتراتے ہیں. سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ ظلم اسی کا یہ ہے کہ جس کے پاس یہاں کی حکومت یا جس کے پاس اقتدار ہوتی ہے, ظاہر ہے حکمرانی ذمہ دار ہوتی ہے, اور اسے وہی اس کا ذمہ دار ہے, تحفظ فراہم کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اور اگر وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو اب اس شہر کے ہر بچے کو, ہر جوان کو, ہر آدمی کو کھڑا ہونا چاہیے اس ظالم حکومت کے خلاف. اور جب تک اس حکومت سے یہ سوال نہ پوچھا جائے اور جب تک یہ کام نہ کر پائے, اس وقت تک ہر گھر, ہر محلے, ہر سڑک پر احتجاج ہونا چاہیے. سر آپ نے ایک تجویز پیش کی تھی یہاں, اس ایسے واقعات میں آپ اس تجویز کو بیچ میں نہیں لاتے جو یہ جو ڈمپرز جا رہے ہوتے ہیں, بچوں کو مار دیتے ہیں, کچل دیتے ہیں, نوجوانوں کو, اس پہ آپ نے کہا کہ جی ایس او کو خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے. تو اس
उस एसएचओ के खिलाफ क्यों नहीं होनी चाहिए जिस इलाके में होता है? बिल्कुल होनी चाहिए। हमें वो गश्त पहले क्यों नहीं कर रहे होता होते? भी यही था। उन्हें पता नहीं कि कौन उस बता देता है इलाके एसएचओ का- को कि इस इलाके में नया घर कौन बना रहा है, नई छत कौन डलवा रहा है। वहां तो पुलिस आके खड़ी हो जाती है, मोबाइल, उसको ये नहीं पता होता कि मोबाइल कहाँ छीन रहा है। देखिए, ये पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारों का एक बहुत बड़ा इम्तहान है। और देखिए, बदनाम पीपल्स पार्टी होती है क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है। पुलिस कुछ भी करे, ट्रैफिक कुछ भी करे, सबकी जिम्मेदारी आखिरकार आप पर ही आती है, पीपल्स पार्टी पे। उनको चाहिए पुलिस को कंट्रोल करें। जो हादसात होते हैं, अगर दिन में हैवी ट्रैफिक आता है तो उस इलाके कैसे उसका जो एसओ है उसको करें, और जिस इलाके में इस किस्म की कार्रवाई होती है उस इलाके के एसएचओ को जिम्मेदार ठहराएं। जब तक पुलिस को आप नहीं कंट्रोल करेंगे, हुकूमत बदनाम ही होती रहेगी इस तरीके से। आप भले कोई कितनी अच्छी चीज़ बना दें, इस किस्म के वाकयात होंगे, उस सब पे पानी फिर जाएगा। पुलिस को कंट्रोल करें, पुलिस को कंट्रोल करें, और ये पुलिस को कंट्रोल करके ही आप बहुत सारे मसाइल का, आवाम के मसाइल का हल कर सकते हैं। पुलिस काम सही सही बोला उन्होंने। जहाँ छतें पड़ रही हैं, जहाँ बिल्डर्स के पीछे पड़े हुए हैं, या बड़े आदमी उनके किडनैपिंग के पीछे बड़े बड़े पुलिस वालों के नाम आ रहे हैं अब, और या फिर जो रोड पे खड़े होते हैं वो मोटरसाइकिल वालों से पैसे ले रहे होते हैं तलाशी के बहाने। अब किसी जगह भी कैमरा उठा के देख लें, हर जगह यही लगेगा, पुलिस को कंट्रोल कर लें, वरना दिन ब दिन ये आपकी पार्टी ही बदनाम हो रही है। मैं इससे एतराज़ करूंगा जी। सीधी सी बात यह है कि मौजूदा हुकूमत ने पुलिस को कंट्रोल किया हुआ है। सही, इस हद तक कंट्रोल है कि जिस जगह कब्जे होने होते हैं वहाँ पसंद का एसएचओ होता है, वहाँ पसंद का डीएसपी होता है। कंट्रोल है, मुकम्मल कंट्रोल है। आप ये देखिए कि उन्हें मालूम है कि इस जगह पर हमें काम करना है तो वहाँ पर उनकी पसंद का, उनकी जगह का ही एसएचओ, डीएसपी, डीआईजी, एसएसपी तक वही उनका ही होता है। तो ये तो कंट्रोल है। अगर कोई ये कहता है कि उनका कंट्रोल नहीं है, वो झूठ बोलता है। कंट्रोल है उनका, और वही कंट्रोल के तहत सर, उन्हीं के लोग काम कर रहे हैं। सिस्टम है, पुलिस गश्त कर रही होती है, पता नहीं कहाँ करती है, मोटरसाइकिलों पे। अब आप यकीन करें, ऐसी खुफिया जगह खड़े होते हैं ये पुलिस वाले, जब चेकिंग कर रहे होते हैं, अचानक निकल के सामने आ जाते हैं। लेकिन उन डकैतों को जो मार कर जा रहे हैं, कातिलों को नहीं पकड़ा जाता इनसे। सीसीटीवी कहते हैं पहले सीसीटीवी फुटेज नहीं थी, अब सीसीटीवी फुटेज भी अपनी मदद, आपके तहत लोगों ने कैमरे लगाए हुए हैं, गवर्नमेंट ने नहीं दिए हुए, उसकी मदद लेने के बावजूद ये पकड़े नहीं जाते। पर इसकी प्रायोरिटी कुछ और है। मैंने तो कितने बोला ना, यतीम हो रहे हैं और शहर में देखिए, बच्चे, कितनी खाली बेवा हो रही अनिल हैं मंसूरी बहनें। नहीं, कोई भी नहीं छोड़ेगा, कोई सहाफ़ी आपको नहीं होगा। हर सहाफ़ी, हर तज़्ज़ियानिगार गवर्नमेंट को ही जिम्मेदार करार देगा। पुलिस को कोई नहीं बोलेगा कि पुलिस का ये पुलिस की वजह से हो गया या ट्रैफिक पुलिस से हो गया, गवर्नमेंट पर ही आएगी। अगर आप लोगों को अपनी ये बातें नहीं सुनना चाहते, या जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी। पुलिस को ठीक कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो ये बातें और कब तक बर्दाश्त करेंगे लोग, और कब तक बर्दाश्त हो सकती है। एक इंटरनेशनल खबर आपके सामने रखूं मैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बम फराहम करने की इजाज़त दे दी। सर, वजूहत क्या हैं कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ये 2000 पाउंड वजनी बम की इजाज़त दे रहे हैं इसराइल को, और दूसरी जानिब माहिदा भी हो गया, घरों को वापसी भी हो रही है, इसराइल फिर मज़ीद असलाह खरीद रहा है, इतने भारी भरकम। लगता है आपको होने क्या जा रहा है मसीद? देखिए, और बम बरसाएंगे अगर, तो अभी इसराइल को इस जंग के बाद क्या मिला आपने देखा। एक नॉर्मली वो खुद दिवालिया होने के करीब हो गया, कितने टनों वजनी बम इन्होंने गिरा दिए गाजा पे ना। आखिरकार गाजा से जो फौजी इनकी दाखिल हुई थी निकलना पड़ा, और क्या और गिरा लेंगे। मतलब इससे फ़ायदा नहीं होगा, इससे नुकसान ही होगा। और अगर उनको ज़मीन हासिल करनी है तो नहीं कर पाएंगे वो, जितना उन्होंने कर लिया है। और दुनिया में देखिए, खुद इसराइल के अंदर से अपनी हुकूमत के खिलाफ जितना एहतजाज हो रहा है, बाहर से उससे कम हो रहा है। खरीदने दें बमों को, इन बमों से अगर ले लिया होता तो अब तक ये लोग, इनको निकलना नहीं पड़ता गाजा से। फिर देखिए, मैं पहले भी कहता था, मैं अब भी कह रहा हूँ, कोई बड़ी पॉलिसी चेंजिंग्स ख़ास तौर पे बड़े मामलात पे नहीं आएगी। जैसे इसराइल का मामला हो, जैसे यूक्रेन का मामला हो, उन जगहों पर बड़ी तब्दीलियाँ रोनुमा नहीं होंगी। और जो तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी ये सारी कागजी होगी, ये 2-3 महीने की बातें होंगी, और उसके बाद जो स्ट्रेटजी उनकी डेवलप होगी वो उसी तरह से चलते हैं। देखिए, इस वक्त जो बड़ा अफसोसनाक बात हुई है कि जिस तरीके से उन्होंने यूएसएड को बंद किया, और जहाँ जहाँ इमदाद दी जा रही थी ख़ासतौर पे दवाइयों के ज़िम्मे में या दीगर मामलात में, वो उन्होंने बंद किया, लेकिन इसको 3 महीने के लिए पाबंद किया। उस पर वो नेगोशिएट करेंगे, नेगोशिएट कर फिर उसे ऑन करेंगे। मेरा ज़ाती ख़याल यह है कि इस वक्त ट्रंप की पॉलिसी को सही तौर पर जांचने का जो तरीक़ाकार होगा, जो मेथडोलॉजी होगी, वो 3 महीने बाद होगी। अभी तो जो है वो ट्रंप सिर्फ उन्हीं बातों को ज़्यादा हावी कर रहा है अपने ऊपर, या ज़्यादा उन चीज़ों का फैसला कर रहा है
کہ جو اس نے وہاں پر پرومسز کیے تھے. جب یہ پرومسز کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو 3 مہینے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ جناب کھڑے ہوئے کہاں پر ہے. تو ابھی جذبات کا ہے معاملہ, چلنے دیجیے. وہ زیادہ ہر روز خبر میں رہنا جانتا ہے, وہ خبر میں رہتا ہے, رہنے دیجیے, لیکن معاملات اس طریقے سے چلیں گے نہیں جناب. کھیل کی جانب چلتے ہیں. کھیلوں کے میدان میں پاکستان ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی جو سیریز تھی, اس کا آخری میچ ویسٹ انڈیز نے تیسرے دن 120 رن سے جیت لیا اور پاکستان کو ہرا دیا. ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو جیت کے لیے 245 رن کا ٹارگیٹ دیا تھا, لیکن جواب میں پاکستان کی پوری ٹیم 133 رنز پر آؤٹ ہو گئی. یوں 1990 کے بعد ویسٹ انڈیز نے پاکستان میں یہ پہلا ٹیسٹ جیتا ہے کھیل کے. اب سر یہ کیا ہے؟ ایک طرف یہ مطلب عجیب سی وکٹیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں کہ اسی وکٹ پہ ویسٹ انڈیز جیسی کمزور ٹیم 254 بنا لے, ہم سے نہیں بنتے. ہمارے اسپنر بہت زیادہ اچھے ہیں ان سے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بیٹر ان کے بالر کے سامنے ٹک نہیں سکتے. یہ ریکارڈ ایک اور بن گیا, 35 سال بعد ہرانے میں کامیاب ہو گیا. میں دیکھیں وہ کیا شعر تھا کہ خود اپنے ہی جال میں سیاد آ گیا, خود اپنے ہی جال میں پاکستان آ گیا. انگلینڈ کی ٹیم آئی تھی اس وقت, انہوں نے وکٹیں بہت زیادہ وکٹیں بنا کے وہ سیریز جیت لی اور واہ واہ ہو گئی. اب انہوں نے پھر وہی کوشش کی, دوسری ٹیم تیاری سے آئی تھی, حالانکہ یہ ان کی جونیئر ٹیم ہے, اتنی بہت ینگ ٹیم ہے ان کی. پہلا ٹیسٹ 3 دن میں ختم ہو گیا, پہلے دن سے ہی وکٹ رن لے رہی تھی, یہ جیت گئے. وہ بڑے خوش ہوئے کہ جناب یہ ہوگا. اب دوسرے ٹیسٹ میں جب ان کے خود کی ہی بیٹنگ لائن, ان کی خود کی بیٹنگ لائن جو فلاپ ہوئی, دونوں اننگز میں فلاپ ہوئی. دونوں پہلے اننگ میں آپ خالی 9 رن کا ڈفرنس تھا, دوسری اننگ میں انہوں نے 200 سے جس وقت اوپر بن گئے تھے نا, تو تبھی ہمارے کھلاڑیوں کے ہاتھ پیر پھولتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو 240 رن کو پہلے سے سوچ لیا تھا کہ ہم نہیں بنا سکتے. اوپنر ہی آؤٹ ہو گئے تھے, سن کے اندر دونوں آؤٹ ہو گئے تھے جو 2 مین کھلاڑی ہیں. بعد میں تھوڑی دیر بابر اعظم اور وہ ٹکے, لیکن یہ 133 میں آپ دیکھیں 130 رن سے آپ ہار گئے اپنے ہی ملک میں, اپنی ہی وکٹیں بنا کے, اپنا ہی ٹریپ جو تھا خود اسی میں گڑھے میں خود گھس گئے. بڑی افسوس کی بات ہے اور بڑی شرم کی بات ہے. لمحے فکریہ یہ ہے, ایک تو ہماری بیٹنگ لائن, دوسرے ہمارے جو حکمت عملی طے کرنے والے ہیں بھائی وہ کہاں مصروف ہیں. اگر آپ امریکہ میں مصروف ہیں اور جگہ آپ کی مصروفیات ہیں تو محسن صاحب کسی اور کو بنا دیں جو کرکٹ کو سمجھتا ہو. یہ خالی اسٹیڈیم اچھے بنانے سے کرکٹ ٹیم اچھی نہیں ہو جائے گی. آپ کو کرکٹ ٹیم پہ توجہ دینی چاہیے, اس سے ہی ہمارے ریکارڈ بنیں گے. امریکہ ہے وہ ہمیں ہرا دیتا, آئرلینڈ ہمیں ہرا دیتا, بنگلہ دیش ہمارے ملک میں آگے ہمیں ہرا کے چلے جاتا. آج 35 سال بعد یہ بھی جیت گئے. گراؤنڈ میں محسن نقوی نے نہیں کھیلنا, 11 انہوں نے کھیلنا. ارے تو جو گراؤنڈ میں وکٹیں بنا رہے ہیں وہ تو ہمارے پاس ہے. آپ ایسی وکٹیں کیوں بنا رہے ہیں کہ جس سے خالی آپ سمجھ رہے ہیں کہ 3 دن میں میچ ختم, 5 دن کا ٹیسٹ میچ ہوتا ہے. سپورٹنگ وکٹیں ہوتی ہیں, آخری 2 دن میں وکٹ رن لینی شروع کرتی ہے. ان وکٹوں میں بناتے, آپ کے بیٹسمین کو بھی کھیلنے کا موقع ملتا. یہ تو ایسا ٹریک ہے کہ جس میں کوئی بھی بیٹسمین اگر بیٹنگ کر رہا ہے, کسی بھی میرے خیال میں 50 شاید ایک ٹوٹل پورے میچ میں 50 ہوئی ہے ویسٹ انڈیز, اور باقی کسی نے نہ سینچری. بابر اعظم نہیں چلے سر دونوں میچوں میں. دونوں میچوں میں بابر اعظم نہیں چلے, اور کون سے بیٹسمین چل گئے, چلو کوئی اور چل گیا, اور تو ہے بھی سعود شکیل بھی تھے, وہ بھی نہیں چلے. اب بڑا بیٹسمین تو دنیا بھر میں جانا, خالی اگر آپ سوچتے رہیں گے کہ بابر اعظم نے ہی میچ جتانا تو آپ کی ٹیم کبھی نہیں جیتے گی. کہتے چلے آ رہے ہیں کہ بابر اعظم اگر فارم میں نہیں ہے تو موقع کسی اور کو دیا جائے. آج کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے. علی میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں, اگر آپ تھوڑا سا ریوائنڈ کیجئے اپنے سارے پروگرامز کو, تو جب یہ ٹیسٹ میں جب پچھلی بار جیتے تھے اور یہ سلو وکٹ کی وجہ سے جیتے تھے, میں نے کہا تھا بھائی پروفیشنل ٹیم بنائیں, یہ اس طرح کی ٹیم نہیں بنی کہ اپنی مرضی کی وکٹوں سے, اس کا نتیجہ آپ کو خود بھگتنا پڑے گا. اور یہی ہوا. میں بار بار کہتا رہا کہ بھائی آپ اپنی ٹیم کو مضبوط کریں, پچ کو نہ دیکھیں, کیونکہ جب ظاہر ہے آپ تیاری کے ساتھ آتے ہیں تو دوسری ٹیم بھی تیاری کے ساتھ آتی ہے. جب ویسٹ انڈیز کی ٹیم آ رہی تھی, آپ کو میں نے ایک بات کا ذکر کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا یہ 1990 والے واقعات ریپیٹ ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا, میں نے کہا اس وقت کی ٹیم اور یہ ٹیم آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ دونوں اسی وقت نزاع کے عالم میں تھے. اس وقت بھی پاکستان کی ٹیم کا یہی حال تھا, آج بھی پاکستان کی ٹیم کا یہی حال ہے. وہ تو ورلڈ کپ جتوا کر ایک ہم پر عذاب آ گیا, صحیح ہے. وہ تو اگر نہ ہوتا, پوری قوم اس زمانے میں تو دیوانی تھی نا. دیوانے تو وہ جو تھے وہ تھے. دیکھیں ہماری اصل طاقت فاسٹ بالنگ ہے, دنیا بھر میں سب سے اچھے فاسٹ بالر ہمارے پاس ہے. بلے باز کبھی نہیں کہیں گے. جب وہ اسپنرز کو لائے تھے, دیکھیں جب وہ اسپنرز کو لائے تھے, پورے ٹیسٹ میں اکرم بھی ہے لگے, 10 اوور نہیں کرائے فاسٹ بالر, 10 اوور نہیں کرائے فاسٹ بالر. اس دن کہتے کہ ہمیں کہتے ہمیں 4 اسپنرز رکھنا چاہیے, بہت اچھا ہوا, بہت اچھا. میں نے نہیں کہا 4 اسپنر رکھنا چاہیے, میں نے کہا دیکھیں ساؤتھ افریقہ میں کہا تھا جب آپ نے ایک اسپنر بھی نہیں کھلایا تو ان 2 میں سے کسی ایک کو کھلا لیتے تو وہ ہوتا ہے. 2 اسپنر کے ساتھ جانا چاہیے. آج چونکہ انٹرٹینمنٹ کی خبر تو ہے ہمارے پاس, وہ بڑی اہم ہے, لیکن چونکہ شب معراج بھی ہے
تو انٹرٹینمنٹ کی خبر نہیں ہے، مظلومیت کی خبر ہے، انٹرٹینمنٹ میں مت لیجیے گا اسے۔ یہ خبر ہے جی، بیوی کے تشدد سے تنگ آ کر شوہر نے خودکشی کر لی۔ سر یہ میں نے اس لیے منع کیا تو انٹرٹینمنٹ کے نہیں نہیں، آج نہیں کرے تو سر یہ میں جان سے چلا گیا آپ کا مسکرا رہے ہیں سر یہ دیکھیے کہ بیوی کے تشدد سے تنگ آ کر شوہر نے خودکشی کر لی، خط لکھ کر رکھ کر گیا کہ بھائی یہ تشدد کرتی ہے مجھ پر روزانہ، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کو خودکشی کر ہی لینی چاہیے تھی، وہ اسی قابل تھا، وہ ڈیزرو کرتا تھا کہ جس کی بیوی اس پہ تشدد کرے جائے اور اس کے پاس اس کو روکنے کا کوئی وہ نہیں ہو۔ کس طرح روکا جائے نہیں بتائیں، مجھے واقعے کی تفصیل نہیں پتا، میں تفصیل بتا دیتا آپ کی تھوڑی بہت ہوں، خبر پہ روکنا کس طرح چاہیے، بھائی آگاہی دیں ذرا سے۔ روکنا کتنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، آپ ہاتھ آگے کر لے آدمی، جو مار رہی ہوں کیا کرے؟ یار دیکھیں یہ تو بیٹھ گیا نیچے۔ وہ نہیں، وہ باکسنگ تھوڑی کھیل لیں گے بچہ، اس طرح نہیں ہوتا ہے، اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ایسی۔ بتانے کا تو بتائیں کسی کو۔ مجھے واقعے کی تفصیل نہیں پتا، آپ کیا یہ کیا واقعہ پتہ نہیں۔ ارے تشدد کرتی ہے بات بات پر روزانہ، تشدد کرتی ہے تو کوئی وہ بچہ ہے جو اس کو تشدد کرتی ہے، بچے کی ماں بچے پہ کرتی ہے یا مشور پہ کر رہی ہے، تشدد نہیں ہوتا، اس کو چھوڑ دینا چاہیے یورپ میں بھی تھا ہوتا اس ہے۔ سے پہلے، بجائے اگر اس کے پاس اور بھی ذرائع تھے اس کو چھوڑ دیتا، علیحدگی اختیار کرتا، اور اگر کچھ نہیں بنتا تو طلاق دے بھاگنے نہیں دیتی تھی نا۔ دیتا۔ من کر کے رکھا ہوا تھا کمرے میں، کیا پتہ نہیں، اگر یہ آپ کی مذاق کی نیوز ہے، نہیں مذاق کی نہیں، یہ بہت سیریس نیوز ہے، واقعی نیوز ہے تو یہ بہت کرناٹک کی خبر ہے، اور بیوی کے تشدد تنگ آ کر بغیر خط لکھ کر گیا ہے وہ آدمی۔ تو یہ رویہ مطلب خواتین کس قسم کی آج کل ذہنیت ہو گئی ہے۔ آپ تو خواتین میں زیادہ اٹھے بیٹھے ہیں یونیورسٹی وغیرہ میں، تو آپ بتائیں نا اس بارے میں۔ اچھا دیکھیے، وہ جتنی بھی خواتین تھیں نا وہ شادی شدہ نہیں تھی۔ نہیں بعد میں ہو گئی ہے نا۔ نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، شادی تو بہت اچھی ہوتی ہے۔ نہیں آپ مطلب وہ اچھا جواب یہ آیا ان کا کہ بھائی میں چونکہ بیٹھتا تھا تو شادی شدہ نہیں تھی، ان کو پتہ نہیں تھا اس بات کا۔ اب اگر کوئی بتائے تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے یہ بات بہت، کوئی شوہر اگر پٹتا ہو روزانہ کیا مشورہ دیں گے؟ ورنہ بیچارہ خودکشی کر لے، اللہ کرے کہ آپ کی کوئی اس طرح کی بات نکلے منہ سے، کوئی بیچارہ تشدد زدہ اس طرح کا کوئی بندہ ہو، آپ کی بات سے وہ عمل کر لے جس کی وجہ سے بچ جائے۔ دیکھیے تشدد تو کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے، صحیح ہے، چاہے کسی بھی طرح کا ہو۔ بچے کس طرح؟ صحیح ہے، اور بچے کس طرح سے یہ بڑا سوال ہے، کیونکہ جب تشدد ہو رہا ہوتا ہے نا اس وقت بچنے کا سوال نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیشہ طاقتوری کمزور کو مارتا ہے۔ ایسا نہیں سکتا نا کہ کمزور جو ہے وہ طاقتور کو مارے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو چاہے مرد ہو یا عورت، جو طاقتور ہوتا ہے صحیح ہے وہ حاوی رہتا ہے، تو وہاں پر اس کیس میں جو ہے وہ خاتون طاقتور ہیں، تو ظاہر یہ سب کچھ تو ہوگا۔ یہ تفصیلات نہیں بتا رہے، کوئی مجھے کوئی ذاتی کرناٹک کا واقعہ انہوں نے بتایا انڈیا ہے، کا۔ میں تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ تو طاقت کی بات جان چھڑا لی، کوئی تو آئیڈیا دیجیے ایسا بچنے کا۔ ذاتی مشورہ تو نہیں مانگ رہے، ذاتی پرابلم لگ کرناٹک کا ہے، کراچی کا نہیں۔ مجھے کچھ اس میں کچھ لگ رہا ہے شک، میں چاہ رہا ہوں کوئی آپ آف کیمرہ بات کریں، آپ کو مشورہ دیں گے، بہت اچھے مشورے۔ مظلوم کوئی اگر بیچارہ ہے تشدد سہ رہا ہے، جس نے انہوں نے مشورہ دیا کہ جی اس کو چاہیے کہ علیحدگی اختیار کر لے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سہ رہا ہے۔ دیکھیے اگر وہ مظلوم ہے نا، میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کے بعد پھر آزادی کے راستے نہیں ہیں۔ اگر وہ مظلوم ہے ہی اسی لیے کہ اگر وہ مار کھا رہا ہے تو اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ دیکھیے طلاق ولاق تو صرف بات کی بات ہے نا، پہلے تو اسے وہ اپنے اندر سے وہ خوف نکالنا، وہ نکال ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جب وہ غلام خوف کا بت توڑنا پڑے گا۔ خان صاحب کہا کرتے تھے، خان صاحب آپ کو معلوم ہے وہ کہاں ڈرتے ہیں خواتین سے؟ نہیں، خان صاحب تو آج کل جس طریقے سے صراط مستقیم پر فالو کرتے ہیں مرشد کو، بے مثال ہے۔ سر یہ بات بھی مان رہے ہیں؟ جو لوگوں نے کہا ایسے ہوتی ہے وہ، کہ آپ وہ بھی تو ایک تشدد ہی ہوتا ہے نا۔ اچھا آپ نے تو خواتین دیکھی اس طرح کی تشدد کرتے ہوئے کسی مرد؟ نہیں، یہ بھی تشدد ہی ہے نا۔ ہمارے ملک کا واقعہ ہے نا، ہمارے ملک میں اس قسم کی تہذیب سکھائی جاتی ہے کہ خواتین مارے اور مرد خودکشی کر لیں۔ یار الٹی آتی ہے مردوں کی زیادہ، میں تو وہی سنتا ہوں، شوہر کا تشدد کی، خواتین کی تشدد کی پہلے سن رہا ہوں کہ کسی میاں نے ظاہر انگلش کلاس میں وہاں تو لڑائی جھگڑے بھی ہلکی پھلکی انداز سے ہوتے ہیں نا، شٹ اپ اسٹاپ، بس بات ختم۔ ایسا ہوتا ہے مڈل کلاس میں ہوتی ہیں لڑائیاں کہ یہ اور وہ اور پتہ نہیں کیا کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں سر؟ میرا تجربہ نہیں ہے، نہیں میں نے ایسے دیکھا، میں حیران ہوں اس قسم کی نیوز پہ۔ نہیں یہ ہے، کسی کو ذاتی مشورے چاہیے تو پھر آف ایئر بات کر لیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں۔ اچھا یہ کنسلٹنسی بھی کرتے ہیں؟ کر لیتے ہیں، دوستوں کے لیے حاضر ہیں، آپ کو پتا ہے۔ تو آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، وہ کنسلٹنسی کے لیے اپنا ای میل ایڈریس وغیرہ بتا دیجیے کوئی، تاکہ وہ ازدواجی تعلقات کے حوالے سے کوئی بھی اگر رابطہ کرنا چاہے تو کنسلٹنسی فراہم کی جاتی ہے۔ بالکل ہے، دوستوں کے لیے حاضر ہے۔ دوستوں کے لیے آپ حاضر ہیں جی، 24 گھنٹے کسی وقت بھی چاہیں آپ نمبر لے سکتے ہیں، بعد میں منصوری بھائی کہہ رہے ہیں پروگرام کی بعد بھی بات کر سکتے ہیں، اور
سر بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا سر. آپ نے کافی کوشش کی کہ مظلوم مردوں کو بچا لیں، لیکن ظاہر ہے وہ جو خود کہہ رہے ہیں کہ پھر بچ نہیں سکتا آدمی اگر تشدد. بہت شکریہ جی، آج میں بہت خیال رکھیے گا. میں دی اجازت، مولانا کے بعد.